جو بڑے بڑے فتنوں کا ذکر میرے آقا نے فرمایا، اس کے نمودار ہونے اور ظاہر ہونے کے اوقات شروع ہو چکے ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے ہمیں ختم کرنے کے لیے، ہمیں مار ڈالنے کے لیے منصوبے بنانا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ حدیث بھی صادق آ گئی جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ہیں ان قریب تم دیکھو کہ میری امت پر ساری قومیں ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے، ہر کوئی میری امت کو نشانہ بنائے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس وقت پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت آپ کی اس امت کی تعداد کم ہوگی؟ کیوں ایسا کریں گی؟ پوری دنیا کی قومیں مل کر کے سب ان کو کیوں پریشان کریں گے؟ آپ کے غلاموں پر کیوں جھپٹ پڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعداد کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، حضور فرماتے ہیں بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا غثاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر کا جھاگ ہے، یعنی دکھنے میں بہت ہوں گے، ان کے اندر طاقت و قوت نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ آج ایک ملک کی تعداد کے اعتبار سے ہم 25 کروڑ 25 کروڑ 25 کروڑ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ 25 کروڑ تعداد میں بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے، لیکن مجھے بتاؤ کیا یہ اتنی بڑی تعداد مل کر وہ 313 جو بدر میں آئے تھے ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ احد میں جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، خندق میں جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، ان کے برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹوپیاں زیادہ ہو گئی ہیں، داڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، کرتے پاجامے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان کہاں ہیں؟ لباس کا نام، چہرے کا نام مسلمان نہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو زبان کہہ جاتی ہے، تمہاری بڑی بڑی باتیں کہہ جاتی ہیں، لیکن اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جن فتنوں کا ذکر میں آج کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آزمائے جاؤ گے، ہم بھی آزمائے جائیں گے، اور ہماری آزمائش کس لیے ہوگی وہ بھی میں بتاتا ہوں، کیوں آزمائے جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے عزیزوں کا قتل ہوگا، تمہارے اپنوں کو مارا جائے گا، تمہارے اپنوں کو پیٹا جائے گا۔ ایک بڑی آزمائش ہے اپنے عزیز کا قتل دیکھنا، ان کی مصیبتیں دیکھنا اور پھر خاموش رہ جانا۔ اس آزمائش کا دور اب شروع ہو چکا ہے کہ ہمارے عزیز مارے جائیں گے اور یہ کے بعد دیگرے ہم بھی پیسے جائیں گے۔ یہ پہلی آزمائش ہے جو شروع ہو چکی۔ کون سا خطہ ہمارے عزیزوں کے مارے جانے سے آج محفوظ رہا؟ بتائیں۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں، تقریباً ہر جگہ جو نشانے پر ہیں، جو ٹارگٹ پر ہیں، یہی غریب مسلمان ہیں جو میرے آقا کا نام لیتے ہیں۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑی تعداد میں کسی اسٹیٹ میں مسلمان جی رہے ہیں تو کشمیر میں، اور سب سے زیادہ خراب حالات کشمیر کے ہی بنائے گئے، جو پچھلے 1 سال سے وہ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ انہیں تو بنیادی ضروریات تک نہیں دی جا رہی۔ بنیادی ضرورت کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، آج دنیا اتنی ترقی پذیر ہے، ایک اسکول جانے والا چھوٹا بچہ بھی بغیر موبائل اور فون کے آج نہیں رہتا ہے، لیکن کشمیر کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے لیے ٹیلی فون، موبائل سروس، انٹرنیٹ بہت محدود تعداد میں رکھی گئی ہے۔ وہ ضروریات زمانہ جو ہیں اس کا بھی لابھ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ صرف ایک قانون ان کے سروں پہ تھوپنے کے لیے سال بھر تک ان کو بندی بنایا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان مدوں پر اگر بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن ہو گیا۔ میرے عزیز، مجھے بتاؤ
اپنوں کو اگر لوٹتے ہوئے دیکھ کر کے خاموش بیٹھنے کا نام سیکولرزم ہے تو میں اس کو منافقت کہتا ہوں. یہ منافقت ہے. تمہاری غیرت مر گئی تو خاموش بیٹھو. تمہارے اندر ذرا برابر بھی انسانیت باقی ہے تو تم چیخو گے، پھر آواز اٹھاؤ. آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے جمعہ کے خطاب میں یہ کیا بات ہوتی ہے. بالکل میرے عزیزو، یہ صرف جمعہ کا خطاب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا منبر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منبر ہے جو ہر جمعہ میں ہر خطیب کو ملتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں منبر رسول سے بولا جا رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم سناتے ہیں تو امت کا پورا حصہ ہمارے لیے مخاطب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ، بلکہ پوری امت کو خطاب ہے. جو رسول پوری کائنات کے لیے آئے ہیں ان کا میسج بھی پوری کائنات کے لیے ہوگا. آج اگر ظلم کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے اور نہیں بولتے تو میں سمجھتا ہوں یہ بزدلی کے آخری دور میں ہم آ چکے ہیں. میں جس بات کو عرض کر رہا تھا، آزمائش، فتنے کس طرح سے شروع ہوں گے. آپ دیکھیں، عزیزوں کا قتل ہوگا، انہیں مارا جائے گا. حدیث پاک میں موجود ہے. یہاں تک کہ تمہیں آپس میں اس طرح مختلف کر دیا جائے گا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے بےتاب رہو گے. یہ آپس کے متعلق بھی حدیث پاک میں آخر الزمان کی جو حدیثیں ہیں. میرے عزیزو، اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ تمہاری مسجدیں اب محفوظ نہیں رہیں گی، تمہاری خانقاہیں ختم کر دی جائیں گی، تمہاری آئیڈینٹی چھین لی جائے. بس یہ ہے کہ تم ایک غلام کی حیثیت سے رہو. جس طرح سے پچھلے زمانوں میں کم ذات کے لوگ اور چھوٹی برادریوں کے لوگوں سے غلامی کرائی جاتی تھی، وہی خواب تمہارے متعلق بھی دیکھے جا رہے ہیں. تمہارا اس زمین پر رہنا دشوار کر دیا جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے میرے عزیزوں کہ یہ باتیں کہاں سے اور کیوں کی جا رہی. میرے پاس بہت سارے نان مسلم اسپیکرز جو خطاب کرتے ہیں اپنی قوم کو بند کمروں میں یا بند حالوں میں، ان کے بیانات موجود ہیں، انٹرنیٹ پر پڑے ہوئے ہیں. آج پوری شدت کے ساتھ وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں اور ہندوؤں کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں کہ تم 800 سال غلام بنا کر کے رکھے گئے ہندوستان میں مسلمانوں کے، لہٰذا اب بدلہ لینے کا وقت ہے. تم خاموش مت بیٹھنا، مسلمانوں کو ان کے وطن واپس بھیج دو. یہ افغان سے آئے تھے، پاکستان سے آئے تھے، عرب سے آئے تھے. یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ کون زہر پھیلا رہا ہے؟ بڑے بڑے اسپیکر ہیں اور باضابطہ ان کے تقریریں، ان کے بھاشن یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پر موجود ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں اور یہ زہر پیدا کر کے ہندوؤں کو ابھارنا اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ان کو واپس بھجوانے کے لیے. آج دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں اتنا زہر بھر چکا ہے معاشرے کے اندر کہ جو اچھے دوست ہوا کرتے تھے ہندو، اب وہ بھی ہاتھ ملانے سے کترانے لگ گئے، وہ بھی ہمارے ساتھ بات کرنے سے کترانے لگ گئے. اس لیے کہ زہر بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے. ابھی 2 دن قبل میں نے ایک ویڈیو یہ بھی دیکھا. بہرحال وہ لوگ ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں، لیکن میں بات ہی کہتا ہوں. کسی سنگٹھن کا صدر ہے اور وہ اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے کہ ہر گھر میں ہتھیار ہونا چاہیے اور اس کو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے اختیار کرنا چاہیے. میرے عزیزو، کیا یہ بھڑکاؤ بھاشنیں نہیں ہیں؟ اپنی قوم کو ابھارنا کسی قوم کی دشمنی پر. میں نے کبھی آج تک اعلان نہیں کیا کہ آپ سب نان مسلم کو لے کر کے شدت اختیار کرو، کبھی نہیں ہم کہتے. اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ذمی کافر، اس کے متعلق اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ذمی کافر کو ناحق مارے تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمارے ہاں تو اس طرح کے احکام نہیں دیے گئے، لیکن آج جس طرح کا زہر پیدا کیا گیا ہے
اسی زہر کا نتیجہ ہے کہ مسجد شہید بھی ہو گئی اور مندر تعمیر بھی ہو گئی، اور اس کے بعد دوسری مسجدوں پر خونخوار نظریں لگانا شروع بھی ہو گیا۔ ان تمام باتوں کو کبھی میڈیا یہ نہیں کہتا کہ یہ کٹر واد ہیں، مذہب پرست ہیں، لیکن اگر ہم دین خدا کے متعلق، ناموس رسالت کے متعلق بولیں تو ساری میڈیا اچھل کود کرتی ہے کہ یہ کٹر واد ہیں، کٹر واد ہیں۔ میں ایک حیرت کی بات آپ کو بتا دوں، جو انٹیلیجنس بیورو ہماری ہے انڈیا کی، ان کی ویب سائٹ پر مجھے بھی پرسوں ہے ایک انجینئر نے خبر دی، اس ویب سائٹ پر انہوں نے جو پورے انڈیا کی تنظیمیں جو آتنکواد کرتی ہیں، دہشت گردی کرتی ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کا ایک سروے لیا اور وہ پوری لسٹ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ وہ کتنی سنگٹھنیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ سنگٹھنیں جو ہیں، تنظیمیں، وہ ہندوؤں کی ہیں۔ یہ